اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بعض ساتھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے غم کو بتانے کے لیے کہ آپ علیہ السلام امت کے غم میں کس قدر کڑتے تھے، کس قدر آپ اپنی امت کو یاد فرماتے تھے، اسے بیان کرنے کے لیے بعض مرتبہ اپنے حسن نیت کے ساتھ یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے وصال کے قریب جب سکرات کا عالم آپ پر شروع ہوا، تکلیف بڑھنے لگی اور حضرت جبرائیل بھی پاس کھڑے تھے، حضرت اسرائیل روح نکال رہے تھے، ایسے موقع پر آپ کو جب تکلیف محسوس ہونے لگی تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ کیا اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے میری امت کو بھی اسی طرح کی تکلیف ہوگی؟ اس موقع پر بھی آپ نے امت کو یاد فرمایا۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا تو آپ کی امت کو تو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، میں تو آپ کی روح بہت ہلکے نکال رہا ہوں جیسے مسکے سے بال نکالا جاتا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کی تکلیف مجھے دے دی جائے اور میری امت کی روح آسانی سے نکالی جائے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعے میں اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام امت کی غم میں روتے تھے، اللہ کو تسلی دینی پڑتی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی موقعوں پر آپ علیہ السلام کو تسلی دی ہے جب کفار ایمان نہیں لاتے تھے اور آپ غمزدہ ہوتے تھے۔ مسلم شریف کی تفصیلی حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام امت کے غم میں روتے ہوئے، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا اپنی قوم کے لیے کی ہے، میں اس کے بجائے اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل آ کے تسلی دیے ہیں، تفصیلی احادیث ہیں اور آیات قرآنیہ بھی ہیں۔ لیکن یہ واقعہ جو سکرات کے وقت کا ہے کہ آپ علیہ السلام امت کے غم میں روئے اور پھر موت کی تکلیف اپنے پر لے کر امت کی موت کی تکلیف کو آسان کرنے کی جو بات ہے، یہ من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، موضوع روایت ہے، اسے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مفتی تاریخ امیر خان صاحب جو بڑی محنت سے 2 جلدوں پر موضوع واقعات کو انہوں نے جمع کیا ہے، بہت معتبر اور بڑی تحقیقی کتاب ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ علیہ السلام کے انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 355۔ مفتی عبدالباقی اخنزادہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق اس مضمون کی روایت کتب احادیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، چاہے سیاہ ستہ ہوں یا ضعیف روایات یا موضوعات کی کتابیں ہوں۔ لہٰذا اب یہی کہا جائے گا کہ اس وقت میسیجز کے ذریعے جس روایت کو عام کیا جا رہا ہے یہ روایت ناقابل اعتبار ہے، ناقابل بیان ہے، لہٰذا اس طرح کی جھوٹی چیزیں پھیلانے سے اجتناب لازم ہے۔ تنبیہات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48۔ تو جو بھی حضرات اس طرح کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اچھی نیت ہوتی ہے، نبی کے غم کو بتانا مقصود ہوتا ہے، من گھڑت واقعات پھیلانا تو ان کی نیت نہیں ہوتی ہے، اچھی نیت سے ہی وہ بولتے ہیں۔ لیکن جب کوئی حوالہ پوچھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے تو حوالہ کس کے پاس رہے گا؟ وہ فلاں کا بیان، وہ فلاں کا بیان، وہ فلاں کا بیان، اس طرح ایک ایسا سلسلہ چل پڑتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، جہاں کوئی جا کے کسی مستند کتاب پر کوئی نہیں رکتا ہے، سب سنی ہوئی باتوں کا ہی حوالہ دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کسی کے بیان کا خلاصہ وہ کوئی حوالہ نہیں بنتا ہے جب تک کہ اس میں کوئی کسی مستند کتاب کا، معتبر کتاب کا حوالہ نہ ہو۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دشمنان اسلام کی طرف سے جو پلاننگ ہوئی ہے اسلام کو مسخ کرنے کے سلسلے میں، جیسی دیگر شریعتیں مسخ ہو گئیں اور اسے الٹ پیر کر کے اسے ختم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، ایسے ہی اس امت میں بھی کوشش کی گئی ہے من گھڑت باتیں، من گھڑت حدیثیں امت میں عام کر کے اصل شریعت کو مسخ کر دیا جائے۔ اسی طرح کی باتیں اور اس طرح کے واقعات میں سے ایک طرح کا ایک واقعہ یہ بھی ہے جو بیان کیا گیا کہ ایک محدث فرماتے ہیں، حضرت جعفر بن سلیمان شیخ مہدی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک زندیق بے دین شخص نے ان کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے 400 ایسی روایتیں گھڑی ہیں جو آج مارکیٹ میں بہت چل رہی ہیں۔ یعنی اس زندیق نے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی نیت سے، جیسے آج کل دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اسلام کے نام پر بہت سے ویب سائٹ چلتے ہیں،
کہ میں اسلام کیوں چھوڑا، میں اسلام سے باز کیوں آیا، میں اسلام کیوں قبول نہیں کیا۔ بہت سے ایسے ویب سائٹ بنائے گئے ہیں جس میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہی لوگ جو مسلمان تھے نہیں اور مسلمان ہیں نہیں، وہ صرف نفرت پھیلانے کے لیے ایسے ویب سائٹ بنا کے اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو جھوٹی باتوں کو پھیلا کر اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس زمانے میں ہی ان لوگوں کا اقرار تھا کہ 400 حدیثیں میں نے ایسی گھڑی ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں، جس کا کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی سر ہے نہ کوئی دم ہے۔ ایسی اس طرح کی یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا گیا ہے۔ اس واسطے آپ علیہ السلام کا غم زدہ ہونا، امت کے غم میں رونا، یہ سب چیزیں قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ اللہ کا تسلی دینا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی ثابت ہے، لیکن سکرات کے وقت کا یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اس لیے بیانات میں بولنا جائز نہیں ہے۔